الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت، دولت، اولاد، مال، اقتدار، حیثیت، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی دین ہیں اور وہ جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ صدیاں گزر جاتی ہیں اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آمریت زیر خاک چلی جاتی ہے اور جمہوریت کے خلاف یا سیاسی لیڈروں کے خلاف یا قبائلی رہنماؤں کے خلاف کیا گیا ہر ظلم زندہ رہتا ہے اور لوگوں کو یاد رہتا ہے۔ 12 اکتوبر 1999 جب مشرف صاحب نے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا تختہ الٹا تھا، جس کی وجہ صرف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین بٹ کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف بنانا تھا، وجہ صرف وہی تھی، جس کی وجہ سے میاں صاحب کو 1999 سے اب تک بڑی تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان پہ اپنے مشرف صاحب نے تو شب خون مارا، پھر 8 سال تک وہ برسر اقتدار رہے، ایز اے کیا کہتے تھے اس کو، چیف ایڈمنسٹریٹر پاکستان جو ہے نا وہ بنے رہے۔ ابھی جب 1999 میں یہ آپ کا 12 اکتوبر جب تھا تو اس وقت بلوچستان سے بڑی تعداد میں لوگ اسلام آباد گئے تھے، لاہور گئے تھے، صرف میاں صاحب کا ساتھ دینے۔ ان کے جہاز تو لینڈ نہیں ہوا تھا، تو اس میں 1999 میں جو ساتھی تھے جن کی وہاں گرفتاریاں ہوئیں، جو وہاں گرفتار ہوئے، جنہوں نے وہاں لاٹھی چارج کا سامنا کیا، جنہوں نے وہاں پولیس کی بدتمیزی اور ایک غلط رویے کا سامنا کیا، وہ ساتھی آج بھی مسلم لیگ میں موجود ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ذکر کروں ان ساتھیوں کا جنہوں نے وہیں پولیس کے سامنے مسلم لیگ کا ہونے سے انکار کر دیا تھا اور آتے ساتھ ہی وہ مشرف ایکسپریس میں سوار ہو گئے تھے، آج بھی وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں نون لیگ میں۔ بہرحال آج 12 اکتوبر 2025 1999 12 اکتوبر کی یاد میں نون لیگ کے سینئر رہنما یہاں موجود ہیں تمام، اس میں میر زمان لیڈی صاحب ہیں، ہمارے کاکڑ صاحب ہیں اور دیگر ہیں جو آج تک مسلم لیگ کا جنہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا اور آج بھی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں، بالخصوص میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، کیونکہ نون لیگ پاکستان کا وجود میاں صاحب کے ہی دم سے قائم دائم ہے۔ میاں صاحب نہ ہوں تو نون لیگ کا شاید وجود بھی باقی نہ رہے پاکستان میں۔ آج بھی ہم غیرت مند بلوچستان کی کارکن عہدیدار آج بھی ہم میاں صاحب کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں کہ ایسے 12 ستمبر 100 بار آئے، 100 بار ہم آپ کے اوپر جان نچھاور کریں گے، 100 بار ہم آپ کے لیے جیل جائیں گے، 100 بار ہم آپ کے لیے ہر ظلم سہیں گے، لیکن کبھی بھی آمریت کے آگے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ ایک جمہوری کارکن بحیثیت ایک جمہوری کارکن ہی ہم زندگی گزاریں گے۔ بہرحال اب ہم آ جاتے ہیں اپنی دوسری بات کی طرف۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے مسلم لیگ نون بلوچستان کی، پتہ نہیں کہاں سے یہ پرائے چارپائے اور چارپائیاں آ کے نون لیگ پہ مسلط ہو گئی ہیں۔ جو نون لیگ کے ہمیشہ کے کارکن ہیں، بلوچستان میں ایسے کارکن بھی موجود ہیں جو میاں نواز شریف سے بھی سینئر ہیں، جنہوں نے جونیجو صاحب کے دور میں شمولیت کی تھی، آج بھی ان کے بازو ناکارہ ہیں گولی لگنے کی وجہ سے۔ تو جو بلوچ بیلٹ اور پشتون بیلٹ کے ہمارے جو کارکن ہیں، جو ہمارے عہدیدار ہیں، آپ یقین کریں کہ ان کے گھروں میں فاقے چل رہے ہیں،
ان کے ایجوکیٹڈ بچے بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کے گھر میں مریض ہیں، بلوچ بیلٹ سے، پشتون بیلٹ سے جو ہمارے ساتھی آتے ہیں، جو پرانے مسلم لیگی ہیں، جو حقیقی مسلم لیگی ہیں، جن کی اول و آخر یہی جماعت رہی ہے، وہ کوئٹہ میں آ کے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی کسی دوست کے پاس، کبھی کسی دوست کے پاس۔ ایک آفس تک ہمیں مرکزی قیادت پرووائڈ نہیں کر سکی بلوچستان کے لیے، جہاں آ کے کارکن اپنے مسائل سنائیں، وزراء سے ملاقات کریں یا ان کے مسائل حل ہوں۔ بات صرف کارکن تک نہیں رہتی، حکومت ہے، مرکزی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، پورے بلوچستان کے مسئلے کو ان کو حل کرنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ سنتے تھے لاوارث بلوچستان، لاوارث بلوچستان، واقعی بلوچستان مجھے لگتا ہے کہ لاوارث ہی ہے۔ نون لیگ کی مرکز میں حکومت ہے، یہاں کئی نمائندے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پرسان حال کارکن، اپنے کارکن کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، تو دیگر عوام کا آپ سوچیں کہ کیا ہوتا ہو۔ نوکریاں میرٹ پہ ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ رشوت پہ ملتی ہیں۔ شہر کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، شہر نا پرسان ہے، کہیں کوئی ترقیاتی کام ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ ابھی پچھلے دنوں ہمارے محترم سلیم کھوسہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، یہ پارٹی امور میں بھی۔ سلیم کھوسہ صاحب کو بھی میں نے یہی کہا تھا، میں نے کہا تھا کھوسہ صاحب صرف مرکز سے اتنا پوچھیں کہ ہر سیاسی جماعت میں اگر کوئی کارکن ہوتا ہے، کوئی عہدیدار ہوتا ہے، تو کسی پارٹی میں رہنے کا کوئی کاز ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے، کسی وجہ سے کسی سیاسی جماعت میں آپ ہوتے ہو، اور بلوچستان نون لیگ والوں کے پاس نہ کوئی ریزن ہے پارٹی میں رہنے کا، نہ کوئی کاز ہے، نہ کوئی وجہ ہے کہ وہ پارٹی میں کیوں ہے، نہ مرکز کی طرف سے کوئی ایجنڈا فراہم کیا گیا، نہ یہاں صوبائی ہماری قیادت کی طرف سے کوئی ایجنڈا فراہم کیا گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو ہے چل رہے صرف تعریفوں کے پل باندھنے ہیں آپ نے، مزید اور کچھ بھی نہیں ہوگا اس میں۔ بہرحال پھر بھی مرکز